وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب أجسادنا وأرواحنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكبر الخلق وأبيض الخلق وأولى الخلق وأنور الخلق وأعلى الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والهداية والإمامة والأمانة أولانا وأجلانا وأزهدنا وأخترنا وأنبرنا وأكبرنا أخمر أنبر أجدر أكسن أمسك أطيب أزهر أجدر ثم نشهد أن محبوب ربنا وسمدنا ونزلنا وبدلنا وجدلنا ورونق جدروننا وتبريق بيوتنا وضياء عيوننا وتطهير صدورنا وتسكين قلوبنا وقاسم رزق رازقنا وأدوة غدوة نزمة لطبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الزائرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمامی احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھی نا وہ حضور کے استقبال میں پڑھتی تھی بڑی دھیمی سی آواز سے طلع البدر علينا وجبت الشكر علينا بڑی دھیمی سی آواز بچیاں پتہ نہیں آپ عاشق رسول ہیں یا مدینہ المنورہ کی پڑھی درود و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آخری بندے تک ایک بار صرف محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ دیں پھر گفتگو شروع.
الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب الجل ہم سب کو بار بار مدینۃ المنورہ بکۃ المکرمہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کی باعزز حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی راشد صاحب مہمان رسول بننے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ سعادت جو ہے محمد ارشد صاحب، اللہ یہ سعادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ سب کے معزز و محترم حضرت علامہ مولانا سید ظہیر حسین شاہ صاحب، دیگر ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نقیب محفل، کچھ احباب سے میری واقفیت ہے اور کچھ سے واقفیت نہیں ہے۔ اللہ سب کا آنا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلی رات ایک منٹ بھی بستر کے ساتھ نہیں لگی اور آج بھی پورا دن کھانا بھی صرف ایک بار صبح بنایا ہے اور ابھی پتہ نہیں کہ کب گیا وہ، ابھی اس کے بعد میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے۔ بغل میں ان باتوں سے باہر آتا ہوں، طبیعت کافی ناساز ہے۔ بھائی اکبر نے بڑی محبت سے کہا تھا مجھے تو میں حاضر ہو گیا۔ اپنی کوشش کے ساتھ میں نے دوائی بھی استعمال کی، سب کچھ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انعقاد پذیر ہے، نعت پڑھنے کا میرا دل کر رہا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ کوئی بندہ بھی پیسے دینے کے لیے کھڑا نہ ہو، ادب سے نعت سننا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ کو پیسوں سے اس لیے منع کیا کہ نعت توجہ سے اور بڑے ادب سے سنیں۔ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہوگی۔ سیر گلشن کون دیکھے
در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے آقا مدینہ چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے آقا مدینہ چھوڑ کر ادھر جا چل ایسے بیٹھ میلاد شریف کے حوالے سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے بالترتیب موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ میں تب ہی عرض کر پاؤں گا کہ اگر آپ کی توجہ ہوئی بڑی توجہ سے آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے یہ جو ہم مل کے بیٹھے ہیں نا بہت سے ہمارے احباب نے نعت پڑھی اور پھر آپ احباب نے اس کو سماعت کیا علامہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محفل میں نا حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے بشر ہیں کہ دنیا میں ان جیسا کوئی بشر نہیں، اور اللہ نے حضور کو جس طرح تمام پتھروں میں یاقوت کو بڑا مقام حاصل ہے، حضور کو بھی تمام انبیاء میں اسی طرح رتبہ حاصل ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ نعت پڑھ رہے ہیں، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ نعت پڑھ کے فارغ ہوئے، محفل ختم ہو گئی، رات کا وقت ہوا۔ علامہ شاذلی جب سوئے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا شاذلی ہماری نعت پڑھ رہے تھے، ہمیں بھی تو سناؤ نا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پڑھ رہا تھا محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ حضور نے فرمایا تم نے ہماری نعت پڑھی ہے، اور نعت کے پڑھنے پر تمہیں انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قد غفر اللہ لک، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاذلی نعت امام الانبیاء کی پڑھو، اور پھر سلا جو ہے وہ صرف اتنا سا ہو کہ تمہارے گناہوں کی بخشش ہو۔ فرمایا یہ انعام کم ہے، فرمایا کچھ اور بھی لے لو۔ وَلِكُلِّ مَنْ قَالَهَا مَعَكَ، نعت پڑھنے کی برکت سے جہاں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ مَنْ قَالَهَا مَعَكَ، محفل میں جو شخص بھی تمہارے ساتھ مل کر میری نعت پڑھ رہا تھا، اللہ نے ساروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا وَلِكُلِّ مَنْ قَالَهَا مَعَكَ، ثابت کیا ہوا کہ حضور کی نعت جو شخص بھی پڑھتا ہے، نعت کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آپ تشریف فرمائے ہیں، میں بیٹھا ہوا، ہم سب حضور کا میلاد منائے بیٹھے ہیں، حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت ابو عامر انصاری کے گھر پہنچے نا، تو حضور نے جب یہ عمل دیکھا نا کہ میرا میلاد منایا جا رہا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو عامر انصاری یہ تو شرک کر رہے ہو، یہ تو بدعت کر رہے ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی، تمہارے اس طرح میلاد منانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، فرمایا جہاں رحمت کے دروازے کھولے ہیں اللہ کے سارے فرشتے، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، سارے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اچھا آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ مستقبل میں قیامت تک کے آنے والے اعتراضات کا جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے کیا فرمایا اللہ نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ مَنْ قَالَهَا مَعَكَ، حضور فرماتے ہیں قیامت تک میرا جو امتی بھی تمہاری طرح میرا میلاد منائے گا، اللہ رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، فرشتے بخشش کی دعا بھی کیا کریں گے۔ یہ حضور کا میلاد، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اب آتے ہیں مدینہ المنورہ کے حوالے سے، ہمارے بھائی ارشد
اور ہمارے نعت خوانان حضرات نے بھی اکثر کلام جو ہے وہ اسی طرح کے پڑھے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ سوار ہیں اور ہوا کے اندر تخت جو ہے یہ اڑتا ہوا جا رہا. اپنے وزیروں سے مشیروں سے فرمانے لگے تخت کو روک لیا گیا. فرمایا اسے زمین پہ اتارو. زمین پہ اتارا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت سے نیچے تشریف لائے, نالین اتارے. بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ وہ نالین اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور پیدل چلنا شروع کر دیا. سارے لوگ بڑے حیران ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ سوار تھے, تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا, بڑے پرسکون حالت میں جا رہے تھے, اور تخت کو جو ہے وہ زمین پہ اتروایا, اپنے نالین اتار دیے, اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور پھر پیدل چلنا شروع کر دیا. تھوڑا سفر پیدل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے بھائی تخت کو بچھاؤ. تخت کو بچھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام خود سوار ہوئے, سارے وزیروں مشیروں سے لوگوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ. ہوا کے اندر پھر اڑانا شروع کر دیا. لوگ حیران ہیں. نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر اتر کے کسی بندے سے ملاقات کی, نہ کوئی اپنی ضرورت پوری کی, نہ ہی اترنے کی کوئی وجہ سامنے آئی. پھر مقصد کیا تھا؟ کچھ وزیروں نے مشیروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی ذرا ارشاد فرمائے کہ یہ معاملات کیا تھا. نہ تو کسی سے ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی غرض تھی, نہ کوئی کام تھا, نہ کسی سے ملنا تھا, نہ کوئی بظاہر وجہ موجود تھی. پھر تخت سے اترنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی سلیمان زمین کے اس ٹکڑے پہ اترا کیوں ہے, نالین کیوں اتارے ہیں, پیدل کیوں چلا ہے. فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو یہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے. یہ زمین کا وہ متبرک ٹکڑا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے, اللہ انہی کے قدموں کی برکت سے اس ٹکڑے کو مدینہ المنورہ بنائے گا. یہ ہے حضور کا مدینہ, حضور کا مدینہ. اور پھر حضرت مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پرانے عالم دین گزرے ہیں, شاید آپ میں سے لوگ جانتے بھی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا, کہتے ہیں میں مدینہ المنورہ گیا تو وہاں پہ بیٹھا میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مدینہ المنورہ کے اندر 2 جنتیں ہیں. اب آپ گئے ہیں جانتے ہیں, ایک جنت البقیع ہے اور دوسرا جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ریاض الجنہ. اب کہتے ہیں کہ میں دل کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ حدیث رسول کے مطابق یہ 2 جنتیں ہیں, آیا ان دونوں جنتوں میں سے افضل جنت کون سی ہے؟ فرماتے یہ دل کے اندر میں سوچ رہا تھا. کہتے اچانک ایک مجذوب عورت میرے پاس آئی. مجذوب عورت میرے پاس آئی, آ کر کہنے لگی فیضی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی کہ حدیث رسول کے مطابق مدینہ المنورہ میں 2 جنتیں ہیں, ایک جنت البقیع ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. آیا ان دونوں میں سے افضل کون سی ہے؟ اب وہ مجذوب عورت کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے فیضی صاحب آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ریاض الجنہ افضل ہے یا جنت البقیع افضل ہے. میں تو یہ کہتی ہوں المدینہ کلھا جنت, رسول اللہ کا پورا شہر مدینہ جنت بنا ہوا. صرف جنت البقیع نہیں, فرمایا کہ صرف جنت البقیع اور ریاض الجنہ ہی افضل نہیں ہے,
بلکہ حضور کا پورا مدینہ، پورا شہر مدینہ جو ہے، المدینہ کلھا جنت، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، 70,000 فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صبح آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے شام کے وقت آتے ہیں۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، 70,000 فرشتے صبح سلام پیش کرنے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار آ جاتا ہے نا، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگلی بات قابل توجہ، صبح بھی 70,000، شام کو بھی 70,000، اور قیامت تک ایک کی دوسری بار باری نہیں آتی۔ یہ تو امتی کی شان ہے، کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو کئی بار گئے بھی ہیں، کئی بار آئے بھی ہیں۔ یہ تو امتی کی شان ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میرے روزہ اطہر کی زندگی میں آ کے زیارت کرتا ہے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی حضور کی کرم نوازی ہے۔ اور پھر مدینہ المنورہ، اب یہاں پہ کچھ علماء، یعنی سوال یہ ہے کہ آیا مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ؟ کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ مدینہ المنورہ افضل ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے یہی سوال کیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، فرماتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب قیامت تک حضور مدینے میں رہیں گے، قیامت تک مدینہ افضل ہے۔ اور یہ صرف لفظی جملے نہیں ہیں، جوش خطابت کے الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے میں ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہوگی کہ جب مسجد کے اندر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ثواب کس صف میں ہے نماز پڑھنے کا؟ بلند آواز سے، میرا گلا کافی ثواب ہے، کافی خراب ہے، لیکن بڑی محبت سے کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو دوائی لی ہے، ڈسپرین کے غرارے کی ہے، شاندہ پی ہے، اور دوائی کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنی محبت سے بیان کرتا ہوں، آپ بھی محبت سے سنیں، ماشاء اللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ اب بتلائیں کہ سب سے زیادہ ثواب کس صف میں نماز پڑھنے کا؟ پہلی صف۔ اچھا، پہلی صف ہم مراد لے لیتے ہیں محراب کے پیچھے جو پہلی صف ہے، جی پہلی صف سب سے زیادہ ثواب اس میں۔ اگر محراب سے مصلی اٹھا کے پہلی صف میں رکھ دیں تو پہلی صف والا ثواب کہاں منتقل ہو جائے گا؟ دوسری صف میں۔ مصلی اٹھا کے دوسری صف میں رکھ دیں تو ثواب کہاں منتقل ہو جائے گا؟ تیسری صف میں۔ مصلی اٹھا کے صحن کے اندر لے جائیں باہر تو پہلی صف کا ثواب کہاں منتقل ہو جائے گا؟ تو کیا ثابت ہوا کہ مکان کے تبدیل ہونے سے نہیں بلکہ مکین کے تبدیل ہونے سے ثواب کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔
جاتی ہے تو بہن ہی اسی طرح کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تب تک مکہ افضل تھا. اب قیامت تک حضور مدینے میں رہیں گے, قیامت تک مدینہ افضل رہے گا. یہ ہے مدینہ المنورہ, یہ ہے حضور کا مدینہ. پھر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدینہ میں کیا رکھا ہے, مدینہ المنورہ میں نہیں جانا چاہیے. نہیں, حضرت مروان بن حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ حاضر ہوتا ہے. دیکھیں ایک بوڑھا شخص ہے اور حضور کے روزہ انور کی جالیوں کے ساتھ اپنا چہرہ اس طرح لگا کے کھڑا ہوا, آنکھیں بند ہیں. مروان بن حکم یہ حاکم تھا, جیسے ہی آیا نا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑا, جھنجھوڑا پکڑا, یہ کیا کر رہے ہو؟ جب کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ لیا نا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے کہ میں کیا کروں. فرماتے ہیں میں کسی بے جان پتھر کے پاس نہیں آیا, بے جان پتھر کے پاس نہیں آیا, بلکہ میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جو قیامت تک ہماری مشکلیں آسان کرتے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے. ولو 5واں سپارہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. فرمایا اگر کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کرتے, ظلم کیا ہے؟ گناہوں کی زندگی کے اندر گھس جائے, گناہ صغیرہ بھی کرے, گناہ کبیرہ بھی کرے, اور بہت سارے گناہ اکٹھے کرنے کے بعد, دامن بھرنے کے بعد فرمایا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, جا کر اللہ سے معافی طلب کرے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور حضور بھی اس کے لیے دعا کرے. اللہ توبہ کو بھی قبول فرمائے گا, اس بندے پر رحم بھی ضرور فرمائے گا. تو حضور کے مدینہ المنورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا من حج الى مکہ قصدنی فی مسجدی. حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو مکہ المکرمہ حج کرنے کی نیت سے آیا اور پھر وہاں سے چلا, قصدنی فی مسجدی, یہ نیت کر کے, یہ ارادہ کر کے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں. فرمایا حجتانی مبرورتان, اللہ اسے کس وجہ سے مکہ المکرمہ سے چلے, یہ نیت کر کے چلے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا حجتانی مبرورتان, اللہ اسے 2 مقبول حج کا اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اور آگے کیا ہے؟ آگے شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ان 2 مقبول کا جو حج کا جو اللہ اجر عطا فرمائے گا, اس اجر کی صورت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں لیس لہ الا الجنت, جنت کے علاوہ اس کا کوئی اجر ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ 2 مقبول حج کا اجر عطا فرمائے گا, اور وہ اجر جو ہوگا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ سعادت نصیب کے ساتھ ہوگی, لیکن جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ.
آج کل مدینۃ المنورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مکہ المکرمہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سیلفیاں بنائی جا رہی، دعوتیں کھائی جا رہی، سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں، گروپ کے گروپ جاتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی آپ کو بات سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ کافی مرتبہ ہوا ہے، بہت سے احباب ان کو جانتے بھی ہوں، کافی مرتبہ ہوا ہے، قریباً دوسری یا تیسری مرتبہ گئے نا، تو میں کبھی جا کے رابطہ کریں گے۔ اب بھی سسٹم یہی ہے، میرے کو جا کے وہاں پہ سم لینی پڑتی ہے، پاکستان والی بند ہو جاتی ہے، 2 دن انتظار، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 10 دن ہو گئے، رابطہ ہی نہیں۔ ہم نے مکمل طور پہ ذہن بنا لیا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو۔ 20 دن کے بعد کسی بندے کے تھرو کال آئی کہ میں صحیح سمجھ، نمبر میں نے خود بند کیا۔ وہاں جا کے بھی اگر رابطے رکھنے ہیں، موبائل کا استعمال کرنا ہے، وہاں جا کے سیلفیاں بنانی ہے، گروپ کے گروپ چلے جاتے ہیں، آئیں جی ہم اماں حلیمہ کی بستی کے اندر لے جاتے ہیں، ان کی قبر پہ لے جاتے ہیں، طائف کے اندر لے جاتے ہیں، فلاں مقام پہ لے جاتے ہیں، نہیں، جانا ہے تو بامقصد طریقے کے ساتھ موبائل کا استعمال کریں، بازار کے اندر کم سے کم، دعوتیں کم سے کم کھائیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت مدینۃ المنورہ میں ہے تو حضور کی بارگاہ میں، مکہ المکرمہ میں ہے تو حرم شریف۔ یہ ہے اصل حاضری کا مقصد۔ ہمارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں۔ اصل جو جانے کا مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، فرمایا مدینۃ المنورہ میں میرے پاس آ کے میری بارگاہ میں حاضری دی، گنبد خضرا کی زیارت کی، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایسے ہے کہ جس طرح زندگی کے اندر اس نے آ کر میری زیارت کی ہے۔ زندگی کے اندر فرمایا فی حیاتی، حدیث پاک کے الفاظ، فی حیاتی، زندگی کے اندر اس نے آ کے میری زیارت کی ہے۔ تو جائیں بامقصد طریقے کے ساتھ جائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے 9:45 بجے کا وقت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب تو تاریخ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ میں کافی تیاری کر کے آیا، ٹھیک ہے، تو کچھ تاخیر ہوئی پروگرام کے شروع ہونے کے اندر۔ ہمارے جاوید صاحب، میں ان کو بھی ساتھ لے آیا، انہوں نے بھی آرام کرنا ہے، میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے، پھر وہاں سے گھر جانا ہے، پھر صبح فجر کے وقت میں نے اٹھ کے آ کے نماز پڑھانی ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے پکے نمازی اور پکے تہجد گزار ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا جی 9:45 بجے بیان شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چلو بہرحال گفتگو جو ہو وہ بمقصد ہو، سمجھ آنی چاہیے۔ 4 گھنٹے گفتگو ہو، سمجھ کچھ نہ آئے، پلے کچھ نہ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کافی ہو چکا